اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل ہم لوگ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کے قصوں کو بیان فرمایا، ان کے دعوت کے قصوں کو، کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلائے۔ جیسا کہ کل ہم سن رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی انسان آئے سب انہی کے اولاد میں سے تھے، اور ان سب میں توحید برابر چل رہی تھی۔ وہ سب کے سب اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن چلتے چلتے آگے قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اور بگاڑ کیسے پیدا ہوا میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ وہ 4 بزرگ تھے، پہلے تو لوگ ان کو بڑی عقیدت اور محبت سے ان سے پیش آتے تھے، لیکن آگے چل کر پھر ان کے بچے، پھر ایسا ہوا کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنے لگے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن پھر آگے چل کر ایسا ہوا کہ ان سے ہی دعا کرنے لگے۔ پھر آگے چل کر وہ قوم سرکتے توحید سے بالکل سرک گئی اور شرک میں مبتلا ہو گئی۔ پھر آگے چل کر انہی 4 بزرگوں کو خدا بنا لیے، انہی 4 بزرگوں کو خدا ماننے لگے اور خدا سمجھ کر عبادت کرنے لگے۔ کر رہے تھے شرک، مگر سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت عبادت کر رہے ہیں، بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اور پھر وہیں پر نبی بنائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں اپنے قوم کو دن میں بھی دعوت دیا اور رات میں بھی دعوت دیا۔ دن میں بھی انہیں اللہ کی طرف بلایا اور رات کو بھی میں انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ پھر کیا ہوا؟ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ لوگوں کے دلوں میں چونکہ ان بزرگوں کی عقیدت اور پھر ان بزرگوں کو انہوں نے خدا مان لیا تھا، اس لیے ان 4 بزرگوں کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں تھے وہ۔ جب انسان کسی سے سچی محبت کر لے، جب انسان کسی کو دل میں بٹھا لے، پھر اس کے خلاف وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب وہ انسان اگر گناہ کو گناہ سمجھے تو پھر اس کو ہدایت مل سکتی ہے، لیکن اگر انسان گناہ کو ثواب سمجھ کر کرے، اگر انسان غلط کو صحیح سمجھ کر کرے، پھر پوری زندگی میں کبھی اسے ہدایت نہیں ملتی، پھر پوری زندگی میں کبھی اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال وہ قوم کا یہی حال تھا، وہ شرک کر رہے تھے عبادت سمجھ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو، اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب یہ کہا تو قوم مذاق اڑانے لگی، قوم یہ کہنے لگی کہ اے نوح، تم کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، یہ تمہاری بات سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے، ہمارے سر کے بال سفید ہونے لگے، کب آئے گا تمہارے خدا کا عذاب؟ بہت دنوں سے تم بتا رہے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، ذرا آئے تمہارے اللہ کا عذاب، ہم بھی دیکھیں ہوتا کیسا ہے وہ۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ جہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام جاتے، کوئی بھی ملتا تو وہ یہی کہتا، نوح تمہارے خدا کا عذاب کب آ رہا ہے؟ اے نوح تمہارے خدا کا عذاب کب آ رہا ہے؟ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن جب قوم کا ستانا
حد سے بڑھ گیا، جب ستانے کی انتہا ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین میں ایک بھی کافر کو مت رکھ، پوری زمین کو کافروں سے پاک کر دے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ ایک کشتی بنائیے۔ اللہ نے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کہاں پر ہے حضرت نوح علیہ السلام؟ عراق میں ہے، اور ایسے علاقے میں ہے جو ریگستان ہے، ریگستان کا علاقہ ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ ایسی جگہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنانے لگے، درختوں کو کاٹتے، تختے بناتے اور وہ تختوں سے کشتی بناتے۔ اب جب کشتی بنا رہے تھے ریگستان میں تو لوگ دیکھ کر اور مذاق اڑانے لگے، اے نوح تمہاری کشتی کیا اب ریگستان میں چلے گی، یا تمہاری کشتی ہوا میں اڑے گی، یا ان پہاڑوں میں چلاؤ گے کیا کشتی چلانے کے لیے تو سمندر کی ضرورت پڑتی ہے نا، یہاں تو سمندر ہی نہیں ہے، تم کشتی بنا رہے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ بہرحال کشتی تیار ہوئی، اور کشتی کو تیار کرنے میں 100 سال لگے۔ کتنے دن لگے؟ دن نہیں، سال، 100 سال لگے۔ وہ کشتی کتنی لمبی تھی؟ 1200 ہاتھ لمبی، ایک ہاتھ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی سے پہلے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں اور جو قیامت کے قریب نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے بہت سارے معجزے دیے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ کسی بھی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے قم باذن اللہ، تو وہ قبر کا جو مردہ ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بات کرتے، پھر وہ اپنی جگہ چلے جاتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام اس کے قبر کے پاس سے گزرے، تو اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا حام، وہ کھڑا ہوا، اس کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے، حالانکہ جوانی میں گیا وہ دنیا سے، تو بال بالکل سفید اور بوڑھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بوڑھے کیسے ہو گئے، تم بوڑھے ہو گئے؟ تو حام نے کہا کہ اللہ کے نبی، قیامت کے ڈر سے، قیامت کے خوف سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، حضرت نوح علیہ السلام نے، تمہارے ابا نے جو کشتی بنائی تھی، وہ کشتی کتنی بڑی تھی؟ تو حام نے یہ بات کہی کہ ہمارے ابا نے جو کشتی بنائی تھی وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی۔ تو اس کو بنانے میں کتنے سال لگے تھے؟ 100 سال لگے تھے۔ کتنی محنت سے بنائے ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب وہ کشتی بنا کر فارغ ہوئے، جب کشتی بنا چکے، تو گاؤں والوں نے دیکھا کہ واہ، ذرا ان کو ستاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب شریروں کا کام کیا ہے؟ شرارت کرنا، اس کے بغیر ان کو چین تو آتا نہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ذرا ان کو ستاتے ہیں۔ ستانے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ صبح سب کیا بولتے ہیں اسے، چمبو لے کو وہاں چلے جاتے، اور جا کر وہاں کشتی کے اندر بیت الخلا کر کے ٹوائلٹ سے فارغ ہو کے پھر آتے۔ کتنی بڑی شرارت! اور پورے گاؤں والوں نے یہ کرنا شروع کیا۔ پورے گاؤں والے کیا کرتے؟ صبح اٹھتے اور صبح فارغ ہونے کے لیے کہاں جاتے؟ کشتی کو جاتے، اور کشتی کے اندر غلاظت کر کے پوری کشتی گندا کر دیا، سمجھو پورا کشتی گندگی سے بھر دیے، پوری کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی اتنی محنت سے اسے تیار کیے، اور یہ اللہ کے دشمنوں نے پوری کشتی کو گندا کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ، انہوں نے تو پوری کشتی کو گندا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، اگر اس قوم نے
کشتی کو گندا کیا ہے تو میری عزت و جلالت کی قسم تم فکر مت کرو، میں انہی سے صاف کرواؤں گا، میں انہی سے لگاؤں گا ان کو صاف کرنے میں، میں انہی کو لگاؤں گا صاف کرنے میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کھجلی کی بیماری دے دی۔ کون سی بیماری؟ کھجلی کی۔ سب کو، جوان کو، بوڑھے کو، سب کو کھجلی کی بیماری۔ عورتوں کو کہاں دیکھو، ہاں سب کسے دیکھو انہیں کھجالے ہے، صحیح بات ہے۔ کون کی ہاتھ کھجا رہا ہے، کون کی پاؤں کھجا رہا ہے، کون کی پیٹھ کھجا رہا ہے، کون کی دیوار کو جا کر رگڑا مار رہا ہے، کون کی لکڑی اٹھا لے کو کھجا رہا ہے۔ بات چیت کرتے ہوئے بھی کھجالے کو بات کر رہی سو ایک دوسرے کو۔ علاج کرے انہوں، جو بھی علاج اس وقت تھا بہت علاج کیے، لیکن کوئی دوا فائدہ، کسی دوا سے ان کو فائدہ نہیں ہوا، تو بہت تکلیف میں ہو گئے وہ لوگ۔ یہاں اتنی کھجلی بڑھ گئی کہ چمڑی جو ہے اکھڑنے لگی وہ۔ بہرحال تو ایک دن کیا ہوا، ایک بوڑھے میاں جن کے نہ منہ میں دانت تھے نہ پیٹ میں آنت، بالکل بوڑھے بیچارے، لیکن دل میں حضرت نوح علیہ السلام کی نفرت تو ضرور تھی۔ جسم میں طاقت کیا بھی نہیں ہے، لیکن دل میں حضرت نوح علیہ السلام سے نفرت تھی، بولتے نہیں پرانا چاول۔ بہرحال تو وہ بوڑھے میاں جو ہے انہوں بھی چمبو اٹھا لے جاتے تھے، سوچے میں کئی کو محروم ہونا، پورے جنے جا کو کشتی میں بیت الخلا سے فارغ ہو کاری، آج ہمیں بھی جا کر جیں گے اگر کو۔ وہ بوڑھے میاں مشکل سے کشتی پر چڑھ کو، اب جسم میں جانش نہیں ہے نہ طاقتش نہیں ہے، نہ بیٹھے تھے، بیلنس سنبھال نہیں سکے، سیدھا اندر گر گئے کھجاتے۔ اب وہاں اندر گر کو، وہ گندگی میں نہا کو، پورا ڈوب کو، جب باہر آئے تو تعجب، کھجلی اچھی ہوگی۔ اب گاؤں میں انہوں چلے جاتے رہے تو پورے ان کچھ دیکھنے والے کہ وہ تو سب کو کھجلی، سب بھی کھجا رہی، انہوں کہاں علاج کرے، انہوں کون سا کریم لگائے، انہوں پورے جنے پریشانی پورے جم گئے وہاں بڑے میاں کے پاس سے۔ جم کو پورا گاؤں کھجلی سے پریشان ہے، تمہیں کہاں کی علاج کرا لے کہا گیا، کہاں علاج کرائے، کیا دوا لگائے بولو۔ تو بڑے میاں بولے پورے گاؤں والوں کے واسطے خوشخبری، کھجلی کی اینٹی بائیوٹک اینٹی سیپٹک وہ کریم مل گیا، سمجھو کھجلی کے واسطے زبردست دوا ملی ہے۔ پھر سنا ہے انہوں، ایسا میں بیت الخلا کے واسطے گیا تھا، پسل کو گریا اندر، ڈوبیا سو کیا کرتے، ڈب کو اٹھتے ہی پوری کھجلی ختم۔ اب گاؤں والے کھجا کو پریشان تھے، سنتے ہی بکیٹاں لے لے کو، ہنڈیاں لے لے کو، جگاں لے لے کو، کسے کیا ملا وہ لے لے بھاگے، جا کو بھر کو اٹھا لے کا نا، پورے بدن کو ملنا، پورا بدن ملنا، اور ملنے کے بعد کھجلی اچھی ہو جاتی۔ اب انہوں اچھے ہو گئے، گھر میں بھائی کا مستورات کے واسطے بھی گھر میں بھر کو لے گئے، پورا صاف کر دیے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو بعد میں آئے، اب بیچارے انہوں کھجالے کو کہاں گئے تھے کہ انہوں بعد میں آئے، بعد میں آنے کے بعد ان کو معلوم ہوا، جا کر دیکھے تو پوری کشتی صاف۔ کیا کرنا آئیڈیا کر کو انہوں کیا کرے، پانی منگائے، بگیٹا میں پانی منگا، پانی ڈال کو پورا دھو کو پوچھ کو وہ لے لگ جا کنڈل کو، نہیں انہوں کھجلی اچھی ہونے کر کو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح انہی کے ذریعے کشتی کو اللہ نے پاک کرائے۔ پھر وہ دن آیا جس دن کا وہ انتظار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نوح، تمہارے خدا کی طرف سے عذاب کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والے بہت کم، 950 سال تک انہوں نے محنت کی، اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے؟ 84، صرف 80 لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کشتی میں نچلے حصے میں جانور کے تمام جوڑے، ایک جوڑے آپ وہاں رکھو، اور پرندوں کے ایک جوڑے اوپر کے حصے میں، اور بیچ کے حصے میں آپ اور ایمان والوں کے ساتھ آپ اس میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اس پر سوار ہوئے، اور پھر کشتی میں سوار ہونے کی دعا پڑھی۔ شام کا وقت تھا، یہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، وہ جو دعا ہے وہ دعا پڑھی۔ کشتی میں سوار ہونے کا کبھی موقع ملے تو یہ دعا ضرور پڑھیں آپ بھی۔
اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آیا جب گاؤں والے اٹھے ہیں صبح کو، اور صبح میں اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے چولہا جلانا۔ تو چولہا جلانے کے لیے جب چولہے میں دیکھے تو چولہے میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ سارے تعجب ہوئے کہ چولہے میں سے پانی نکل رہا، چولہے میں سے پانی نکل رہا، نکلتے دیکھتے دیکھتے پھر آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی۔ اور وہ لوگ ایسے ہمارے جیسے معمولی نہیں تھے، 4-5 فٹ کے، زبردست تھے، وہ زبردست طاقتور تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی طاقت کو کوئی کام، ان کی طاقت ان کو بچا نہیں سکی اللہ کے عذاب سے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا حام، وہ اس کو حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ بیٹا اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ ابا تمہاری کشتی کی مجھے کیا بھی ضرورت نہیں ہے، میں یہ پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، یہ پہاڑ مجھے بچا لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال، حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ جس پر رحم کرے وہی بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ بات چیت حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کے اس نافرمان بیٹے کے درمیان چل رہی تھی، اتنے میں پانی کا ایک موج آیا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور اس موج نے ان کے بیٹے کو ڈبو دیا۔ جب ان کا بیٹا ڈوب گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ سے کہ اللہ یہ میرا بیٹا تھا، اس نے نادانی کی، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، تو اللہ تبارک و تعالی، اور حضرت نوح نے یہ بھی کہا کہ انہو من اہلک، کہ وہ میرے گھر کا ایک فرد تھا، وہ میرا بیٹا تھا، وہ میرے گھر کا ایک فرد تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جلال میں آ گئے اور اللہ نے فرمایا کہ یا نوح انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر کے فرد میں سے نہیں تھا، وہ نافرمان تھا، انہو عمل غیر صالح، اس نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، اس لیے تم اسے اپنے گھر کا فرد مت کہو اسے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، آپ کیسے یہ جاہلوں والی جیسی بات کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام فوراً ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تغفر لی وترحمنی، اور اللہ میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ بہرحال تو میرے عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کے وقت کے نبی کے بیٹے ہیں، لیکن وقت کے نبی اپنے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے بچا نہیں سکے، وقت کے نبی اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ آج ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، اور زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ہر سال اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے دوستوں کے، سب کے برتھ ڈے میں شریک ہوتے ہیں، برتھ ڈے کر رہے ہیں، برتھ ڈے میں شریک ہو رہے ہیں۔ زندگی میں نبی کے طریقے نہیں ہیں، نبی سے محبت نہیں ہے، اور پھر باتیں کیا ہیں؟ نہیں، قیامت کے دن ہمیں نبی کا دامن پکڑ لے گو، جنت کو چلے آتی۔ زندگی میں نماز نہیں ہے، زندگی میں روزے نہیں ہیں، زندگی میں دین نہیں ہے، سنتیں نہیں ہیں، لیکن دعویٰ کیا؟ دامن پکڑ لے کو ہمیں کیا کرتی ہیں؟ چلے جاتی ہیں، ملتی ہے۔ دامن کس کو نصیب ہوگی؟ دامن کیا اس کو دامن نصیب ہوگی جس کی زندگی میں نماز نہ ہو؟ کیا اس کو دامن نصیب ہوگی جس کی زندگی میں روزے نہ ہو؟ کیا اس کو دامن نصیب ہوگی جس نے پوری زندگی اللہ کے نبی کو ناراض کیا ہو، جس کو پوری زندگی میں کبھی نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا، جس کو پوری زندگی میں نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا، جس کو زندگی میں نبی کے شادی کا طریقہ پسند نہیں آیا؟ کیا اسے کل قیامت کے دن نبی کا دامن نصیب ہوگا؟ نہیں، یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نبی کا دامن اسے نصیب ہوگا جو اللہ کے حکموں پر چلے گا، جو نبی کے طریقوں پر چلے گا، جسے نبی کا چہرہ پسند، جسے نبی کے طریقے پسند،
جسے نبی کے شادی کا طریقہ پسند، جسے گھر میں نبی کے طریقے پسند، جسے زندگی کے ہر موڑ پر نبی کے طریقے پسند، اسے کل قیامت کے دن نبی کا دامن نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی میں اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین واخر۔ ایک مسئلہ سن لیں۔ ایک ساتھی، مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے، خاص طور سے وضو کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے، یاد تو ہے میں روزے سے ہوں، لیکن جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کلی کرتے ہوئے پانی اندر گیا محسوس ہو رہا ہے، پانی ذرا چلے گا اندر مجھے محسوس ہو رہا ہے، یا ناک میں پانی لیتے ہوئے، اسی لیے حکم یہ ہے کھینچنا نہیں، غرغرہ نہیں کرنا روزے کی حالت میں، ناک میں پانی لیتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی، محسوس ہوا مجھے، تو غلطی سے یہ ہو گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدھا منیر ہوٹل کو جا کو بیٹھ کو کھانا، کیا قصہ کا تو نہیں وضو کر لگتا، وہ مطلب نہیں، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن شام تک ویسے ہی رہنا روزے کی حالت میں ہی، اور رمضان کے بعد پھر اس روزے کو قضا رکھنا۔ ایک روزہ جو ہمارا غلطی سے حلق میں پانی اتر گیا کلی کی وجہ سے، یا پھر پانی نہاتے وقت جو ہے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے پانی اگر حلق سے اتر گیا تو پھر اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک درخواست یہ ہے، الحمدللہ ہر سال آپ لوگ مدرسہ فخر العلوم نعمانیہ کو اپنی زکوٰۃ اور صدقات اور فطرات دیتے ہیں۔ ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں بھی گھروں سے جو ہے اپنے زکوٰۃ وغیرہ بھیجتے ہیں، اور یہاں سے رسید ان کے گھر کے مرد احباب لے کر جاتے ہیں۔ تو آپ تمام سے درخواست ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ضرور اپنے اس ادارے کا خیال رکھیں۔